کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے ذریعے بالآخر لوگوں کو دکھا دیا جاتا، نتائج وہی آتے ہیں جیسے آپ نے ووٹ دیا ہوتا۔ احتجاجی تحریکیں جب ریاست کے ساتھ تخت یا تختہ والا پوزیشن لے لیں تو پھر ریاست ہی جیتتی ہے۔ معاملہ تھا میرپور کی سیٹوں کے نتائج، اور بات یہاں پر آنا شروع ہو گئی کہ جی آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ 1994 میں جب یہ تحریک وہاں پہ یوں آسمان پر تھی تو میں جس صحافی سے ملتا تھا، جس عام یعنی پڑھے لکھے بندے سے ملتا تھا، وہ یہ کہتا ہے جی کشمیر کو آزاد کرو، جان چھوڑیں، پھر یہاں جتنے کشمیری ہیں وہ بھی جائیں آزاد کشمیر۔ اور اس پہ قبضے کی جنگ ہے کہ اب قبضہ کس کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے محسن نقوی اور ان کے بیان کے حوالے سے بات کی اور اس پر یہی ڈسکشن ہوئی کہ یہ اس وقت جو ہمارے ایشوز چل رہے ہیں ان میں یہ بات ہونا غلط تھی، جن میں سے ایک بہت بڑا ایشو کشمیر اور وہاں پہ ہونے والے انتخابات تھے، جو پچھلے ہفتے بھی ہم نے اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا تھا۔ اب پہلا مرحلہ ہم اس وقت تک جب تک پروگرام کر رہے ہیں وہ ہو چکا ہے۔ پچھلے ہفتے نصرت صاحب سے جب بات ہوئی تو یہی بات ہوئی تھی کہ پہلا مرحلہ جب ہو جائے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا ایگزیکٹلی وہاں کے حالات اور کیا کیا وہاں ہو رہا ہے۔ اب نئی ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے، پہلے مرحلے کے بعد پی 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 ورسز پی ایم ایل این پھر سے ہو گیا ہے اور دوبارہ سے لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے سچویشن خراب ہو گئی ہے۔ اس سب میں نصرت صاحب کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اور موونگ فارورڈ کیا کانسیکوینسز ہوں گے اس سچویشن کے بھی؟ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی حالات ایسے بنی جاتے ہیں پاکستان میں کہ وہ پھر آگے جا کر لانگ ٹرم ان کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ اب یہ اس وقت جو سچویشن ایٹ ہینڈ ہے اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے ہم اس وقت اب اس پوائنٹ سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں تو آگے فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا پھر سے وہی رائیولریز کریٹ ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی اور اینڈ میں عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے؟ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، پچھلے ہفتے ہم نے پہلے مرحلے کے ہو جانے کی بات کی تھی، اب وہ ہو گیا ہے، اینڈ سر آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں اس کے بعد۔ سر پھر سے یہ نئی جنگ چھڑ گئی ہے شاید پی 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 ایم ایل این کے بیچ میں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو پرائیورٹیز پیچھے ہی چلی گئی ہیں اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کا ہی وہ ایک جنگ دوبارہ سامنے آ گئی ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ ضرور واضح کر دینا اخلاقی طور پر ہے کہ کچھ انتہائی ناگزیر وجوہات کی بنا پر میں یہ پروگرام جمعہ کے دن ریکارڈ کروا رہا ہوں، اگرچہ یہ ہفتے کے دن ہونے جائے گا۔ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کو بالکل اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو آج جمعہ کے دن کہی ہوئی بات جو ہے وہ کل کو انتہائی غلط، یعنی کہ تو میرا مذاق اڑا لیجئے گا لیکن میں نے کہا کہ پہلے وضاحت کر دی جائے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، اگر آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہیں پہ ہم نے پہلی مرتبہ جب اعلان ہوا تھا کہ جی مرحلہ وار انتخابات ہوں گے تو میں نے آپ کو کہا تھا بی بی یہ ایک غلط راستہ ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم اور آزاد کشمیر بھی ظاہر ہے پاکستانی کی طرح ہے، ہم لوگ مرحلہ وار انتخابات کے عادی نہیں ہیں۔ بھارت ہے لیکن وہاں پر انہوں نے بڑی مشکل سے ایک سسٹم ڈیولپ کیا، اس میں ای وی ایم بنا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے ہاں مرحلہ وار کا مطلب دوسرا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے مرحلہ وار کی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بدقسمتی ہمارے ہاں یہ بھی ہوئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے کہ کس کو جتوانا ہے، تو یہ انتخاب تو فارمیلٹی کے طور پہ بس۔ تو میں نے کہا کہ وقت بلکہ وہ ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں کہ لوگوں کو آغاز بہترین ہو سکتا تھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے ذریعے بالآخر لوگوں کو دکھا دیا جاتا کہ نہیں بھائی، ووٹ
اسی کو ملتا ہے، اسی نتائج وہی آتے ہیں جیسے آپ نے ووٹ دیا ہوتا ہے. جو پبلک چاہتی ہے اس کی اور چوائس مجھے ہوتی ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے وہ موقع گنوا دیا. اور اتنی مقصد یہ کہ کانٹرڈکشنز ہیں اس پہ، خاص طور پر وہ ایک حلقے میں جو چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے بہت پرانے درینہ اور قداور رہنما ہیں. وہ 2 نشستوں سے الیکشن لڑ رہے تھے، کوٹلی سے ان کا تعلق ہے. تو ایک حلقہ جو نسبتاً شہری تھا اور وہاں پہ شہری حلقوں میں ٹرن آؤٹ کم ہوا، اور ٹرن آؤٹ کی وجہ سیدھی سادی ہے کہ وہ جو ایک نئی سچویشن چل رہی تھی بہت دنوں سے تحریک کی صورت میں احتجاجی، وہ احتجاجی تحریک کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کا آغاز انتہائی واجب وجوہات کی بنا پر، یا کافی وجوہات، لیکن بتدریج اس میں انتہا پسندی کا عنصر غالب آنا شروع ہو گیا، اور اب وہ ٹوٹلی تخت یا تختہ کی صورت اختیار کر گیا. احتجاجی تحریکیں جب ریاست کے ساتھ تخت یا تختہ والا پوزیشن لے لیں تو پھر ریاست ہی جیتتی ہے، کیونکہ ریاست بہرحال طاقتور ہوتی ہے. الٹیمیٹ جو ہے منوپلی تو اس کی ہوتی ہے نا پار کے اوپر، جس کو کوئرسو پار کہتے ہیں. آپ تو پروٹیسٹ ہی کر سکتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پر بہت ابھی حال ہی میں جو کاکروچ پارٹی اور وہ جو انڈیا میں ہوا تھا بھارت میں، تو وہاں ایک لمحے کو بھی وہ جو تھی احتجاجی تحریک وہ وائلنس نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو اس کی ریلز وغیرہ تمام تر مودی کے گودی میڈیا کے پروپیگنڈا، سینسرشپ، اور حتیٰ کہ سو کالڈ یہ جو ہماری ٹینک کمپنیز جنہوں نے کہ آزادی اظہار کے اتنے سارے پلیٹ فارمز بنا دیے ہیں، ان پر دباؤ کے باوجود ریلز کو روکا گیا ہے انڈیا میں، کیونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے. جب وہ اس ٹائپ کا کہتے ہیں کہ جناب نہیں چلے گی تو وہ کہتے ہیں اچھا سر جناب نہیں چلے گی کیونکہ مال کمانا. تو اینی وے اس کے باوجود جو ہے کیا میسج گیا لوگوں کو؟ میسج یہ گیا کہ یار بچیوں کو پولیس والے غنڈوں کی طرح ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے غلیظ گالیاں بک رہے ہیں. تو ایک ہمدردی آئی نا. کوئی ایسا کسی کے پاس سین نہیں تھا، کوئی ایسی ریل نہیں تھی، کوئی ایسی فوٹیج نہیں تھی کہ جہاں پر احتجاج کرنے والے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ تشدد کرتے نظر آئے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے لیے سمپتیز بڑھنی شروع ہو گئی، اور انڈیا کے بہت سارے سپر سٹارز ان کی حمایت میں بولے، اور ان دا اینڈ مودی حکومت جھکنے کو مجبور ہوئی. پہلی مرتبہ جب سے ان کا ایک وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دینے کو مجبور ہوا، اور اس وزیر کی اسائنمنٹ تھی کہ وہ طالب علموں کو، نئی نسل کو یہ بھلا دے کہ بھارت میں کبھی مسلمان بھی 700 سال سے زیادہ عرصے تک حکمران رہے ہیں، یعنی جس کو اتنی اہم اسائنمنٹ دے رکھی تھی. اوکے، بی جے پی کا تو بہرحال وہ ہم بھٹک جائیں گے دوسری طرف. اوریجنل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے وہ جو تحریک چل رہی تھی وہ قضیہ حل کر لیتے، اور اس کی تجویز دے رہے تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا لیں، انہیں انگیج کر لیں. یہ ڈٹ گئے کہ نہیں جی انتخاب تو بر وقت ہو گئے. اچھا، بر وقت انتخاب اگر کروانے تھے تو پھر تمام جگہوں پہ ایک ہی دن کرواتے، لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ ہوا جی مرحلہ وار کر لیں. اب مرحلہ وار جب کیا تو اس میں چودھری یاسین جیسا قداور آدمی جو ہے وہ شہری حلقے سے تو جیت جاتا ہے، لیکن جو ان کا آبائی قصبہ ہے، گاؤں ہے، جہاں ان کی برادری بہت تکڑی ہے اور جہاں سے وہ کبھی نہیں آ رہے، وہاں سے وہ بے تحاشا لیڈ سے، اور وہاں پہ 90% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، اور پھر ایسی تصاویر وائرل ہو جاتی ہیں جس پہ ٹپے لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور ایکسیٹرا اور ایکسیٹرا.
اب ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک سیٹ پہ ہوا ہو، لیکن اس سیٹ کی جو ویژول جو آئے ہیں سوشل میڈیا نے، اس نے پورے اس کو اٹھا دیا۔ اس کے خلاف جو ہیں جب وہ نکلا ہے بلاول بھٹو صاحب، تو انہوں نے جب ان کی کلاس لینا شروع کر دی تو پھر وہ جواب غزل، اور وہ کرتے کرتے تو تکار کرتے ہوئے معاملہ تھا میر پور کی سیٹوں کے نتائج، اور بات یہاں پر آنا شروع ہو گئی کہ جی آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہیں، یعنی بجائے وہ جو الیکشن تھے فوکس اسی پر رہتا، وہ دوبارہ سے وہی بحث۔ پھر جب یہ بات ہوئی تو لوگوں نے کہا اچھا جی اگر فارم 47 میں ہیں تو پھر آپ ان کے ووٹوں سے صدر کیوں بنے؟ بات تو یہی ہے سر، آپ گورنر کیوں بنے؟ آپ کے سینٹ چیئرمین کیوں ہیں؟ تو وہ میرا خیال ہے کہ دین دا میسج کون کہ یار یہ تو ہم خود اپنی کریڈیبلٹی ہی جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، لیٹس اسٹے فوکس آن پیپل۔ وہ بھی سچویشن تھی ہی تو محسن نقوی صاحب کا ایک بیان آ گیا، اس نے تو ان کو اور مصیبت ڈال دی ہوگی کہ بھائی ہم تو اس کی بات کر رہے تھے، تو یہ تو نماز بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ رہے ہیں یہ تو اب یہ بات احساس ہو رہا ہے۔ کل جیسے آزاد کشمیر اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا جس میں پہلی مرتبہ اس بات کو کھل کر ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ راولہ کوٹ کے لوگوں کی تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کتنی لگن تھی، اینڈ دے آلموسٹ پلیڈ دی رول آف وین گارڈ۔ ان کے سردار ابراہیم صاحب نے سری نگر میں بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا تھا، اور جو بھی ڈوگرا راج کے خلاف جب بغاوت کا آغاز ہوا، بندوق اٹھی، تو وہ بھی ڈسٹرکٹ پونچھ سے اٹھی تھی۔ تو وہ جو ایک آ رہا تھا بات، لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ اس کو حل کیے بغیر اگر آپ مظفر آباد میں بھی کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ مظفر آباد کے نتائج؟ اب سنا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات بغیر پبلک میں آئے، جس میں ٹھنڈا کیا جا رہا ہے کہ بس یار جانے دو، کچھ ایسا کر لے کہ آپ نشاندہی کر دیں پراپر میر پور کے کچھ پولنگ اسٹیشنز کی جہاں پہ آپ محسوس کرتے ہیں، ناٹ دا ہول کوسچن، ان پہ ری پولنگ کروائی جا سکتی ہے، کوئی اس ٹائپ کا درمیانی راہ ڈھونڈنے۔ مجھے شک ہے کہ شاید وہ درمیانی راہ یہ ڈھونڈنے کو مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اب تو پورا سسٹم ہی ان کا کویسچن ہو گیا، اور وہ کویسچن آپ نے نہیں کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، وہ ان کے وزیر داخلہ نے کیا ہے، جس کی سر ہم بات کر رہے تھے پچھلی ایپیسوڈ میں۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ امید ہے کہ سینٹ شوڈ پریویل، اور اگر یہ پریویل نہیں کرے گی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ دیکھیے میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، میں نے چونکہ آپ میرے دیرینہ قاری اور ناظرین اور سامعین جانتے ہیں کہ میں نے اپنے صحافتی کیریئر کا بہت عرصہ جو ہے وہ بھارت میں گزارا ہے، برسر زمین جا کے، اور ظاہر ہے کہ وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ مقبوضہ کشمیر پر نگاہ رکھنے کو مجبور ہوتے ہیں۔ تو میرے مقبوضہ کشمیر کی روایتی لیڈرشپ سے لے کر یوتھ تک سب کے ساتھ اچھے روابط ہیں۔ میں انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ویلی کے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کی پناہ گاہ ہے، ان کی آخری امید ہے، میں بہت سارے ایسے ینگ بچوں کو جانتا ہوں جو دلی کے میڈیا اسٹڈی انسٹیٹیوٹ میں ڈپلومہ کا کورس کر رہے تھے، کیونکہ وہاں مجھے اکثر لیکچر وغیرہ دینے کو بھی بلایا جاتا تھا جب میں ہوتا تھا۔ تو ینگ بچے 18-19 سال کے آنکھوں میں آنسو لا کر بتاتے تھے کہ جی ہمارے گھر کے آنگن میں
پاکستان سے اور خاص طور پر آزاد کشمیر کی مٹی میں لگا ہوا ایک یعنی پودا لگا ہے جو درخت ہے جس کے سائے تلے ہم بیٹھتے ہیں. اب وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ میسج جا رہا ہے کہ جیسے وی آر ناٹ ویلکم ان پاکستان اور آزاد کشمیر. یہ بہت غلط میسج ہے, انتہائی غلط میسج ہے. تو آپ کچھ بھی کر لیں, ایک ہی سیکنڈ بات یہ کلچر, ہے ایک ہی کہ سوائل. بھارت نے جان بوجھ کر اس مسئلے کو, ایک بات لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت انڈیا کی انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف ہیں, موصوف کا نام ہے مہیش ڈکسٹ. اس نے اپنے کیریئر کے آغاز میں آئی بی کی اس کی جو پوسٹنگ کی ہے نا, اس میں واٹ واز ہز ایریا, آزاد کشمیر. تو وہ بہت سلیکٹیولی پورے بھارتی میڈیا پہ انہوں نے یہ میسج بڑی مکاری اور ہوشیاری سے پھیلایا کہ ایز ایف آزاد کشمیر کے لوگ ایک تو پاکستان سے ناخوش ہیں, دوسرا یہ کہ وہ ویلی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار تمہارا ہمارا کیا تعلق, تو تمہارے بندے ہمارا ایسے کہ انفارچونیٹلی اس کو ہم کاؤنٹر کرنے میں ناکام رہے ہیں, یعنی مؤثر انداز میں, اور وہ ہونا چاہیے. لکیلی جو میں بات انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو خود مختار کشمیر کی بات یہ وہ کرتے ہیں, اس سے سب سے زیادہ بھارت گھبراتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 1994 میں جب یہ تحریک وہاں پہ یوں آسمان پر تھی, تو میں جس صحافی سے ملتا تھا, جس عام یعنی پڑھے لکھے بندے سے ملتا تھا, وہ کہتا ہے جی کشمیر کو آزاد کرو, جان چھوڑائیں, پھر یہاں جتنے کشمیری ہیں وہ بھی جائیں. تو ان دنوں ایک بڑے ان کے امپورٹنٹ منسٹر ہوتے تھے راجیش پائلٹ, ان کے ساتھ میری ایک سماجی تقریب میں ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا جی میں تو جس سے بھی ملا ہوں, اور میں یہ آپ کو بھارتی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ میں ہندو جن میں ہندو انتہا پسند بھی ہیں, سیکولر بھی ہیں, میں نے کہا خاص طور پر بامبے اور مدراس وغیرہ میں مجھے جو اس کو اب یعنی چنئی کہا جاتا ہے, یہ بڑی فیلنگ آئی ہے کہ جی کشمیر کو آزاد کریں, چھوڑیں, وہ جانے اور ان کا کام ہے. میں کہا نہیں بھائی, ہاؤ کین وی افورڈ اٹ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے کہ خود مختار کشمیر کی کوئی گنجائش, تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے. رہنا بابو ایسے ہی ہے, اکٹھے رہنا. سر وہی بات ہے نا, پرائیورٹیز کچھ اور ہونی چاہیے تھی, انفارچونیٹلی کچھ اور بن. بہرحال لیکن بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس تحریک میں ان لوگوں کو انتہائی خلوص سے اپروچ کریں جن کے بارے میں ہمیں کامل یقین ہے. ظاہر ہے ہماری ریاست کو اتنی بھی بے وقوف اور انفارم نہیں ہو سکتی. یار یہ لوگ اس میں گھس بیٹھیے نہیں ہیں, یہ جرائم پیشہ نہیں ہیں, یہ مختلف قلعدم تنظیموں کے تخریب کار نہیں ہیں, یا غیر ملکی وہ نہیں ہیں. ان قابل اعتماد لوگوں کو جو ہے انہیں اپروچ کر کے, ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو ایک راستہ نکالنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر آپ کو الیکشن کو تھوڑے دنوں کے لیے پوسٹ پون کرنا ہے تو خدا کے لیے کر دیں. بھائی پاکستان کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی اسمبلی ٹوٹے گی تو 90 دن بعد الیکشن ہوں گے. خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کو توڑ دیا تھا ان کے وزراء اعلیٰ نے, تو ہوئے تھے 90 دنوں بعد انتخاب, نہیں ہوئے تھے. تو وہاں کیا مصیبت پڑ گئی بھائی؟ تو فرسٹ پرائیورٹی اپنی طے کریں. وہ جو دلوں میں قدورتیں آ گئی ہیں, خدا کے لیے پہلے اس کو ایڈریس کر لیں. سر وہ ایڈریس ہوں گی تو پھر آگے کچھ اب اس میں اگر یہ ہو گیا کہ جی کشمیر ایک جگہ ہے, آزاد کشمیر جیسے پلاٹ آف لینڈ ہے,
اور اس پہ قبضے کی جنگ ہے کہ اب قبضہ کس کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو یہ میسج دینا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. آئی تھنک دس از ویری ریسپانسبل اینڈ ریکلیس بیہیویئر. سو پلیز اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس سے زیادہ میں کوئی اور داد فریاد نہیں کر سکتا. میرے میں ہمت ہی نہیں ہے. میرا دل اتنا زیادہ دکھی ہے. کچھ میری 3-4 دنوں سے جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کہ واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے جو گفتگو وغیرہ ہوئی ہے، آئی ایم ناٹ فیلنگ گڈ ایٹ آل. اور میرا دل دکھ رہا ہے کہ میں اس پر میں کیا بات کروں. لیکن میں نے احساس کیا ہے کہ یہاں پر کشمیر پر حق ملکیت جتانے کے جنون میں مبتلا ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کو they are totally ignorant the public sentiment there. اور جو بیچارے دیکھتے ہی ہماری طرف سے، میں نے بتایا نا کہ بچے بڑے فخر سے پہلی بات ہے کہ آنکھوں میں آنسو لے کر کہتے تھے. سر انہیں تو سینس آف ابینڈنمنٹ ہوگا نا ایک طریقے سے کہ ہمیں چھوڑ دیا گیا. یس، اکیلے چھوڑ انہیں دیا. بھلا دیے جانے کی فیلنگ نہ دیں خدا کے لیے. آلریڈی کہ نا آرٹیکل 370 وہ خاتمہ اس کا کر چکے ہیں. اور ہمیں ایک احساس ہے کہ یار ہمیں رگیت دیا گیا اور کتنا عرصہ دیکھو دنیا سے کاٹ کے رکھا گیا، انٹرنیٹ یہ وہ ادھر ادھر. ابھی تک ان کا وہ ریاست کو بحال نہیں کیا گیا ہے. اس طرح کے ہونا چاہیے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے پھر الیکشنز کو روک لیں اور ان مسائل پر دھیان دیں. یہ جو جھگڑا ہے اس کو ختم کریں، اس کا کوئی حل ڈھونڈیں پلیز. پھر اس کے بعد آگے بڑھیں. ابھی فی الحال دوبارہ لیکن ہم تو خالی تجویز دے سکتے ہیں نا. وی آر ناٹ دا ڈیسیژن میکرز. ڈیسیجن میکرز کو سر آئی تھنک تھوڑی پھر لاجک سے چلنا چاہیے انسٹیڈ آف ایموشن، اور اپنے مفاد دیکھنے کی بجائے لوگوں کا دیکھ لیں. بٹ سر وی ول کنٹینیو نیکسٹ ویک اینڈ لیٹس سی کہ اگلے ہفتے تک پھر اسی سچویشن کے حوالے سے اور یہ انتخابات کے مرحلوں کے حوالے سے پھر کیا ہمیں اپڈیٹس ملتی ہے. بٹ ایز آلویز سر امید پہ دنیا قائم ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ناظرین بات ہے کہ ہم پچھلے ہفتے بھی جب اس پروگرام میں یہ بات ڈسکس کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو پارٹیز وہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں وہ سارے فیکٹرز بھول چکی ہیں. لوگوں کی پرائیورٹیز، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بھول چکی ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ کسی اور پرسنل ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. رائیولریز کریٹ ہو گئی ہیں، دوبارہ سے لوگوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے. اور اس پروگرام میں بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، لیکن آئی تھنک جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ذرا ایک بار سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.